اللہ اس کوشش میں ہے کہ مال آ جائے جتوں بھی آتا ہے، ہمارے پاس مال آنا چاہیے، ہماری جیب گرم ہونی چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حدیث پاک کے مطابق رزق حلال ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے، اور رزق حرام اگر پیٹ میں چلا گیا ہے، حرام کا لقمہ اگر چلا گیا ہے، تو نہ تو عبادات قبول ہے نہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک، اس کا مفہوم آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو اتنا لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ شریف پر آتا ہے، یہاں آ کر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بال تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کا جو لباس ہے وہ بالکل آلودہ ہو چکا ہے، اور اس حالت میں یعنی اتنا لمبا سفر کر کے جو آیا، اس حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، 3 مرتبہ بولتا ہے یا ربی، یعنی کہ اللہ میری دعا قبول فرما۔ اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد یہ جملے توجہ سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کو جو غذا دی گئی وہ بھی حرام کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ تو فرماتے ہیں اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ کس زبان سے کلمات لکھنے ہیں؟ وہ زبان جو اللہ کے امر کے علاوہ بولتی نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں تم لکھ لیا کرو، قسم خدا کی اس زبان سے آپ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کے کھانے پینے میں اور پہننے میں حرام شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم غور کریں، کہیں ہمارا رزق کمانے کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے جہاں سے ہم رزق اور روزی کما رہے ہیں، وہ حرام کا تو نہیں؟ اگر حرام کا ہے تو پھر ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نہ تو عبادات کو قبول فرماتا ہے نہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بزرگوں سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کی بات آپ سن چکے کہ آپ کے والد محترم ایک شیر کے مالک کی تلاش میں اتنا سفر کر کے گئے اور 12 سال اس کی خدمت میں خدمت کی ہے، اور والدہ کی عظمت بھی آپ سن چکے۔ تو پیدا ہونے والی اولاد غوث پاک جیسی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وقت کا خلیفہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف یہ آیا، اور اس نے آ کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 10 تھیلیاں اشرفیوں کی، سونے کے سکے تھے یا اشرفیاں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش اور آ کر کہا کہ حضور قبول فرما لیجیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں قبول فرمائیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتا ہے اللہ۔ آپ نے ایسا کیا کہ ایک ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑی، دوسرے ہاتھ میں دوسری تھیلی، آپ نے یوں قریب کر کے ان کو جب نچوڑا نا، بیچ میں سے خون نکلا۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے او بدبخت، تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، تجھے رب تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ لوگوں کا خون چوس چوس کر میرے پاس لے کر آیا اور مجھے نذرانہ پیش کر رہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ میرے پاس لوگوں کا خون چوس کر لوگوں کا حق مار مار کے تو میرے پاس لے آیا اور مجھے کہتا ہے قبول کر لیں، تو میں کیسے قبول کر لوں؟ اور پھر اس کے بعد آپ فرمانے لگے اگر مجھے تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا حیا نہ ہوتا، میں اتنا نچوڑتا کہ خون نکلتا تیرے گھر کے کمرے میں جا کر پہنچتا۔ آج ہمیں خیال ہی نہیں ہے
ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بس جناب جیب گرم ہونی چاہیے. یہ وہ وقت کے غوث تھے جنہوں نے مقام حاصل کیا تو اس درجے کے تقوی کی وجہ سے حاصل کیا. لوگوں سے بات فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ لوگوں کو خون چوس چوس کر میرے پاس لے آئے. کسی نے کیا خوب کہا کہ پا نہیں کوٹھی مار کے ٹھگی کتے لکھے ہاتھ من فضل ربی. ہاتھ من فضل ربی کا مطلب ہے یہ اللہ کا میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. پانی کوٹھی مار کے ٹھگی کتے لکھیا ہاتھ من فضل ربی. اور ننگا پنڈا کاجری ہوتا تو کے کھادا رج نہیں ہوتا. اور آگے فرماتے ہیں کہ ٹھگی لا کے مکے چاہیے یہ پھر پینڈا ہی ہوتا ہے حج نہیں ہوتا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے آپ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو کوئی پٹ دناں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیردے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو کوئی تے سمجھاؤ بلے شاہ پہ کی کیتی جاندے ہو. احباب عزیز اللہ عرض خدمت یہ ہے کہ اپنا روزی کا جو ذریعہ ہے نا اس کو حلال بنائیں. رزق حلال اپنا شعار بنائیں. نتیجہ یہ ہوگا پیدا ہونے والی نسلیں مدینے والے کی بھی وفادار ہوگی اللہ کی بھی وفادار ہوگی دین کی بھی وفادار ہوگی. آج ہمارا رزق حلال نہیں. جب اولاد کہنا نہیں نہ مانتی تو پھر ہم بھاگتے ہیں قاری صاحب بھوکا شکا مارو پیر جی کو بھوکا شکا مارو میرے بال میرا آنکھیں نہیں لگ رہی میرے آنکھیں نہیں لگ رہی میرا کہنا نہیں مانتے. اور رزق حلال جب گھر کے اندر نہیں ان کو جب رزق حلال نہیں نہ کھلایا تو حدیث پاک کے مطابق اولاد کی وجہ سے نافرمان پیدا ہوتی. گھر کے اندر تربیت اس انداز سے کریں خود رزق حلال لا کر دیں. والدہ کی تربیت بچوں کی والدہ کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جب آٹا گوندھ تو تیری زبان پر محمد عربی پر درود جاری. جب کوئی بھی کام کر جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے اس کو کرتے وقت تیری زبان پر درود پاک جاری ہو. تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پیدا ہونے والی نسلیں تمہاری بھی فرما برداری کریں گی اور مدینے والے کی بھی فرما برداری. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.